فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، ہمیں حسین نئی نسل کے سپرد کرو۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا على نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دعائے خالق کائنات، اس پوری کائنات میں اپنی تمام مخلوقات کا فرش عزا کو بچھانا، عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا برپا کرنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور ہم سب کو اس عبادت میں خیر کثیر عطا فرمائے، ایک وافر حصہ عطا فرمائے۔ فرش عزا اور عزاداری حسین ابن علی اور مجالس کے برپا کرنے میں اور کسی بھی حوالے سے جہاں پر بھی مومنین مصروف ہیں، مصروف عمل ہیں، کسی بھی طرح کا تعاون کر رہے ہیں، خالق کائنات ان تمام مومنین کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرمائے، ان کے اوپر آنے والی آزمائشوں، سختیوں اور مصیبتوں کو سہل اور آسان فرمائے، اور تمام امتحانات میں ان کو کامیاب و کامران فرمائے۔ خالق کائنات کربلا والوں کی مصیبتوں کا صدقہ اور ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں اپنے امام وقت کے ساتھ رابطے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا کے عشق کا صدقہ ہم سب کو زیارت قبر حسین عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اشرۂ محرم الحرام کے لیے ہم نے اپنا موضوع تیسری دنیا یا تیسرا عالم قرار دیا ہے۔ شکم مادر اور اس کے بعد ظاہری دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد تیسری دنیا کا آغاز ہوتا ہے اور تیسرے عالم کا آغاز ہوتا ہے، جس کو عالم قبر و عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت قیامت کی زندگی کے قوانین کا آغاز ہے۔ ماں کے شکم میں جب بچہ 9 مہینے گزارتا ہے اور جس میں سے کم و بیش
5 سے 6 ماہ روح کے آنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اس جگہ پہ غذا ملنے کا طریقہ کار الگ ہے، زندگی چلنے کا طریقہ کار الگ ہے، وہاں کے اصول و قوانین و ضوابط زندگی و حیات الگ ہیں۔ وہاں رہنے والی روح نہیں سمجھ سکتی کہ اب میں نے جس عالم میں جانا ہوگا وہ عالم کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کے اصول اور قاعدے کیا ہیں، اور وہاں کی پابندیاں کیا ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم عالم آخرت کو اس طرح نہیں سوچ سکتے جس طریقے سے وہ عالم آخرت اور عالم قبر ہے، بس اتنا جانتے ہیں جتنا تعلیمات قرآن نے اور فرامین ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اس دوسری دنیا میں رہتے ہوئے اس تیسرے عالم جس کا آغاز ایک دروازہ کھلنے سے ہے، اور اس دروازے کو قیامت کا دروازہ باب الآخرہ کہا گیا ہے، اور وہ دروازہ ہے موت۔ موت ایک آخرت کا دروازہ ہے۔ موت وہ دروازہ ہے جس کے اندر چلے جانے کے بعد یہ قوانین اپلائی نہیں ہوں گے، یہ قوانین یہیں رہ گئے۔ وہ جہان الگ، اس کا دستور الگ، اس کا آئین الگ، اس کا ضابطہ الگ، اس کے قوانین الگ، اس کا طریقہ کار الگ، جس کو پورا یہاں سوچ پانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تیسری دنیا ہمارا موضوع گفتگو، اور تیسری دنیا کا آغاز موت سے ہے، زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے یہ طے کیا ہے اپنے لیے کہ موت کا آغاز احتضار سے نہیں ہوتا، بلکہ موت کا آغاز ولادت کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، چونکہ ولادت کے بعد آنے والا ہر سانس آپ کی موت کو آپ کے قریب کر رہا ہے، یعنی موت آپ کی طرف ٹریول کر رہی ہے۔ اور ہم نے اپنے لیے یہ طے کیا کہ جب بھی ہم موت کے بارے میں سوچیں یا موت کے بارے میں بات ہو تو موت کی تیاری سے بات ہو، موت کو ویلکم کرنے کے حوالے سے بات ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں ہم مومنین کے اوپر آنے والی موت کے بارے میں عرض کریں گے، اور عرض کریں گے آج کچھ باتیں اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے مجلس میں کہ یہ حالت احتضار کیا ہے، اور جان کنی کا عالم کیا ہے، اور جس کو سکرات الموت کہتے ہیں وہ کیا ہے، روح نکلتی کیسے ہے، موت کی سختی کیوں ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پہ یہ کہ جب مومن کی موت اور کافر کی موت میں فرق کیا ہے۔ لیکن سب سے بنیادی چیز جس کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زندگی آخر کب تک، اور اس زندگی کی آرزو کب تک، یہ کب تک ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی رہے، اور اس کی آرزو انسان کب تک کرتا رہتا ہے کہ نہیں میں ابھی جینا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے زمانے میں ہارون الرشید نے خواہش کی، اور اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں وقت گزار چکا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے ملاقات کی ہو، اور یہ ملاقات عالم ہوش میں ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ملاقات میں نبی کی فرمائی گئی کوئی بات ڈائریکٹلی میں اس کے منہ سے سنوں کہ وہ نبی کے پاس گیا اور نبی نے یہ بات کہی۔ تو اب جب اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایک بلا واسطہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنوں، اور کوئی ایسا شخص ملے جو بغیر واسطے کے نقل کرے اس حدیث کو۔ یہ زمانہ جس میں ہارون الرشید حکومت کر رہا تھا یہ 170 ہجری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 160 سال ہو چکے ہیں، بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ چکے بظاہر اس بات کا امکان کم تھا کہ ابھی کوئی شخص ایسا موجود ہو کہ جو اس زمانے کا ہو، اور پھر اس نے عالم ہوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کر رکھی ہو۔ بہرحال تلاش شروع کر دی گئی، اور اس کے جو کارندے تھے انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا کہ جو انتہائی نہایت بوڑھا تھا، اور اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، اس کی عقل کمزور ہو چکی تھی، اس کے حواس کمزور ہو چکے تھے، اس کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، یعنی کمزوری ایک سراپا کمزوری تھا اس کا وجود۔ مگر یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ملاقات اس کی ہوئی تھی، اور ابھی تک وہ زندہ تھا۔ اب اس کو اٹھا کر ایک ٹوکری میں لایا گیا ہارون الرشید کے پاس۔ زنبیل کہتے تھے اس ٹوکری کے جس میں مریضوں کو اور اپاہج اور معذور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا تھا۔ ہارون الرشید کے دربار میں لے آیا گیا۔ ہارون الرشید نے اس سے پوچھا کہ تو نے رسول کو کب دیکھا اور کیا سنا ان سے؟ تو اس نے بتایا میرا بچپنا تھا،
میرے بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جاتے تھے اور میں اپنے باپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور یہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہی ایک ملاقات ہے زندگی میں۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس دن ملا، میری ملاقات ہوئی اور وہاں میں نے وقت گزارا، تو میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ یشیب ابن آدم وتشب معہ خصلتان، یا ایک اور روایت میں یہ لفظ ملے یحرم ابن آدم، یعنی انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے دو صفتیں اس کے اندر ویسے ہی جوان ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان جتنا زیادہ بوڑھا ہوتا ہے وہ خواہشیں اتنا زیادہ جوان ہو رہی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، جیسے جوانی میں انسان کی طاقت بڑھتی ہے نا۔ یشیب، یہ قرآن مجید میں شیبن السما کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورہ مزمل میں، بڑھاپا۔ یشیب ابن آدم، فرزند آدم بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، کمزور ہو رہا ہوتا ہے، ضعیفی کی عمر کو جا رہا ہوتا ہے، لیکن وتشب معہ خصلتان، مگر شباب کو پہنچ رہی ہوتی ہیں، جوانی کو پہنچ رہی ہوتی ہیں، خصلتان، اس کے اندر پائی جانے والی دو صفتیں اور دو عادتیں۔ جوں جو بوڑھا ہو رہا دو صفتیں ویسے ہی جوان ہو رہی۔ الحرص وطول العمل، ایک حرص زیادہ ہوتا جاتا ہے اس میں، جتنا زیادہ بوڑھا ہو رہا ہے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسرا ہے وطول العمل، لمبی آرزویں اور امیدیں، لمبی لمبی امیدیں ہیں اس کی، لمبی آرزویں۔ اچھا اب ایک لمحے کو مجھے بتائیے کہ جو موت کی تیاری کے لیے تیار بیٹھا اس کی لمبی آرزویں اور لمبی امیدیں ہوں گی آگے کے بارے میں؟ وہ تو ابھی تیار بیٹھا ہے نا، اور خاص طور پہ بڑھاپے میں بھی پہنچ چکا ہوا ہو، تو بڑھاپے میں تو اور زیادہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا آگے چلنے کی تیاری کر لی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے یہ حدیث نقل کی، اور جامع السعادات میں آیت اللہ محمد مہدی نراکی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کو ایک اور واسطے سے نقل کیا ہے۔ تو اس بات میں شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو یہ بوڑھا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میری نبی کے ساتھ ایک ملاقات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ملاقات میں نے سنا انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے، میں اگر جوں اس کا اگلی دو چیزوں کا خلاصہ یوں کروں کہ وہ جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے زندگی کی آرزو اس میں اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی میں انسان کے پاس امیدیں ہوتی ہیں نا، اور پھر بہت کچھ لینا چاہ رہا ہوتا ہے، امیدیں اس کی بڑھتی جا رہی ہیں، جو کچھ اس کو زندگی میں چاہیے اس کی لالچ اور اس کی حیرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سو انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، زندگی کی آرزو اور زندگی کی طلب بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنا بوڑھا ہو رہا اتنی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب ہارون الرشید نے جب یہ ایک ہی واسطہ ہے جس نے نبی سے ڈائریکٹ یہ بات سنی، اور ہارون الرشید نے یہ حدیث سنی اور خوش ہو کر اور اس کو ایک تھیلی دی، اور وہ سونے کے سکوں سے اور دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی انعام کے طور پر اس کو دے دی، اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس کو گھر واپس پہنچانے کی ذمہ داری لگائی اپنے خادموں کی، اپنے ملازموں کی، کہ اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ واپس پہنچایا جائے۔ اب اس کا زنبیل دوبارہ اس ٹوکری کو اٹھا لیا گیا، اور وہ نوکر جو تھے انہوں نے اٹھا لیا، اور وہ جب جوں ہی محل سے باہر نکلے تو اس بوڑھے کے ذہن میں کچھ آیا، اس نے کہا کہ مجھے واپس ہارون الرشید کے پاس لے جاؤ، مجھے اس سے کچھ بات پوچھنی ہے۔ اب وہ ٹوکری والے اس ٹوکری کو اور زنبیل کو اٹھا کر اندر واپس آ گئے، اور کہا کہ بادشاہ سلامت جی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو بوڑھے نے بات یہ کی کہ ہارون الرشید میں واپس اس لیے آیا ہوں کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آپ نے مجھے انعام دیا ہے، کیا یہ انعام صرف اس سال کے لیے ہے یا ہر سال عنایت فرمائیں گے آپ یہ والا انعام؟ ہارون الرشید نے وہ جو نبی کا فرمان سنا تھا اب اس کی تفسیر اور حقیقت بھی سن لی۔ اسی بوڑھے کے منہ سے جو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنا، اس کو اسی بوڑھے کے اندر اپلیکیشن بھی اس کا دیکھ لیا کہ میرے نبی نے واقعتاً سچ فرمایا اور صحیح کہا کہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے زندگی کی اتنی ہرس اس میں آ جاتی ہے۔ اب اس بوڑھے میں طاقت نہیں ہے، جان نہیں ہے، اور کوئی بھی دیکھنے والا اس کو دیکھ کر گمان نہیں کر سکتا کہ وہ اگلے سال تک زندہ رہے گا، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عطا صرف اس سال ہے یا ہر سال ہوگی۔ سو زندگی کی آرزو، زندگی کی طلب، زندگی کی ہرس انسان میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، بڑھ رہی ہوتی ہے۔ موت کے تختے کے لیے، موت کے لباس کے لیے، اور قبر کی منزل کے لیے انسان اپنے آپ کو تیاری کرنے میں جو ہے پس و پیش سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک عمومی بات یہ ہے کہ انسان جس قدر بوڑھا ہوتا جا رہا ہوتا ہے آٹومیٹکلی اس کو ایک بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں اگر یہ سوال کروں کہ زندگی کی آرزو کب تک، تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک سادہ سا جواب ہے
اور ایک جواب وہ ہے جو معصومین علیہ السلام کی تعلیمات سے ہے۔ سادہ سا جواب یہ ہے کہ جیسے کبھی ہم اس بزرگ کو اور اس بوڑھے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ جب جسم میں طاقت نہیں، جان نہیں، سکت نہیں، کمزوری ہے، اور تمام کی تمام جتنی طاقتیں اور نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ ایک ایک کر کے تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہیں، تو اب ظاہر ہے ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ اب زندگی کی آرزو ختم ہو جانی چاہیے۔ اب خود دیکھیں نا، میں بڑا واقعتاً اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، وہ شخص کہ جس نے جوانی میں زندگی کی ساری نعمتوں کو انجوائے کیا ہو، طاقت، صحت، خوبصورتی، جوانی، ناز، ہر چیز کو انجوائے کیا، اور وہ جب جوانی ڈلتی ہے پھر ایک ایک کر کے بینائی آنکھوں کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، کانوں کی سماعت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، منہ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، زبان کا ٹیسٹ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، سر کے موجود اندر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل خون اس طریقے سے پمپ نہیں کر رہا ہوتا، اعضاء و جوارے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں وزن برداشت نہیں کر سکتے ہوتے، یہاں تک کہ اٹھ کے انسان بیٹھ نہیں سک رہا ہوتا، ایک ایک چیز۔ بلکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ ایسے بوڑھے کو سوچیے نا جو ابھی ہم نے جن کی کوالٹیز بتائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص 60 کو کراس کرتا ہے، اس کی داڑھی میں سفید بال آ جاتے ہیں، بزرگی کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے، ان اللہ ینظر الی وجہ شیخ المؤمن صباحا و مساء، میرا رب صبح بھی نظر رحمت اس کے چہرے پہ ڈالتا ہے، شام کو بھی نظر رحمت اس کے چہرے پہ ڈالتا ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بڑھاپے کی عمر ریسپیکٹ کی عمر ہے۔ خالق کائنات نظر ینظر الی وجہ شیخ المؤمن صباحا و مساء، صبح بھی دیکھتا ہے، شام کو بھی دیکھتا ہے، وَيَقُول، اور پھر ایک بات کرتا ہے ضعیف انسان سے، بوڑھے انسان سے۔ کیا کہتا ہے اس کا رب جو نظر رحمت بھر کے اس کو دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یا عبدی کبر سنک ودک عظمک ورق جلدک وحان قدومک الی، اے میرے بندے، کبر سنک، تیری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ودک عظمک، تیری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ورق جلدک، تیرے جسم کی جلد ڈھیلی پڑ گئی ہے، جھریاں آ گئی ہیں اس میں، وحانا قدوموں کا الی، یہ تین چیزیں نشانیاں ہیں اس بات کی کہ تیرا میرے پاس آنے کا وقت آ گیا ہے، وقت اقترب اجلوں کا، اور تیری موت قریب آ گئی ہے۔ تو میں ابھی جیسے عرض کر رہا تھا کہ ان سارے اعضاء و جوارح کا، ان ساری چیزوں کا اختیار چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب زندگی کی آرزو کم ہو جائے، موت کی تمنا زیادہ ہو جائے، موت کی تیاری زیادہ ہو جائے۔ تو خالق کائنات یہی ارشاد فرما رہا ہے تیری عمر بہت زیادہ ہو گئی، تیری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، تیری جلد ڈھیلی پڑنا شروع ہو گئی ہے، وحان قدوموں کا الی، اب تیرا میرے پاس آنے کا وقت آ گیا ہے، وقد اقترب اجلوں کا، تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، فاستحی منی، اب تو میرا حیا کر، اب میرا حیا کر، اب گناہ کرنا چھوڑ دے۔ جو ہی ضعیفی آئے، خالق کائنات یہ کہتا ہے میرا بندہ میں صبح و شام رحمت بھری نگاہ سے تجھے دیکھتا ہوں، تو اب بھی میرا حیا نہیں کرتا؟ وانا استحی من شیبتک ان ادخلک النار، مجھے تیری داڑھی کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، تجھے اس داڑھی کے ساتھ، اس بزرگی کے ساتھ جہنم میں کیسے ڈالوں؟ تو حیا کر، میری نافرمانی کو چھوڑ دے۔ یہ جو آپ کے سامنے فرمان عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ اب تیری موت کی نشانیاں آ رہی ہیں۔ یہ ایک ایک کر کے جب اللہ کی نعمتیں انسان سے چھن رہی ہوتی ہیں تو یہ موت کی نشانی ہے۔ لہذا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ زندگی کی طلب کب تک ہے؟ زندگی کی طلب تب تک ہے جب طاقت ہے، جب اختیار ہے، جب اعضاء و جوارح سلامت ہیں، جب ہر جسم کا حصہ اپنا کام پراپرلی کر رہا ہے۔ جو وہ کام کرنے میں کمزور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ اب زندگی کی طلب کم ہو جانی چاہیے کہ ایک ایک چیز ساتھ چھوڑ رہی ہے، زندگی عجیب سے عجیب تر اور مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خود موت کا پیغام ہے۔ یہ ایک سادہ سا ایک عام انسان کا جواب ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ زندگی کی تمنا رکھنی چاہیے، اس کے بعد تمنا فضول ہے کہ چونکہ اس کے بعد محتاجی ہے۔ اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا خالق کائنات محتاجی کی زندگی نہ دے، یعنی ان سے پوچھا جائے زندگی کب تک چاہیے تو وہ کہتے ہیں تب تک زندگی چاہیے جب تک کسی کھانے پینے کے لیے دوسروں کا محتاج نہ ہو جاؤں، چلنے پھرنے کے لیے دوسروں کا محتاج نہ ہو جاؤں، تب تک زندگی چاہیے، جب محتاج ہو جاؤں تو زندگی نہیں چاہیے۔ یہ عامیانہ اپروچ، اور یہ بڑی ذہن کو چھو لینے والی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، وہ انسان جو اپنی زندگی میں سارے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا تھا، اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا جاگتا سوتا آتا جاتا تھا، اب جب وہ محتاج ہوتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے بھاری ہوتا ہے۔
یہ بات بڑی لاجیکل ہے، لیکن یہ بات عامیانہ ہے. یہ کسی عام شخص کی سوچ تو ہو سکتی ہے کہ زندگی تب تک چاہیے جب تک محتاج نہ ہو جاؤں، زندگی تب تک چاہیے جب تک اعضاء و جوارح میں جان رہے. مگر معصوم کا جواب دنگ کر دینے والا، حیران کر دینے والا، معرفت کے دریچے اور دروازے کھول دینے والا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دعائے مکارم الاخلاق میں خالق کائنات سے خود ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. پروردگارا، ایک لمحے تک، ایک خاص وقت تک زندگی چاہیے، جب وہ وقت ختم ہو جائے پھر اس کے بعد زندگی نہیں چاہیے، پھر تو موت دے دینا. مولا کب تک زندگی چاہیے؟ 40 تک، 40 ایئرس، 50 ایئرس، 60 ایئرس، 65 سال، کب تک؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں، یہ ایک عام تصور ہے کہ آپ کو 40 سال زندہ رہنا ہے، 60 سال یا 80 سال، 65 سال، 70 سال، یہ تو ایک عام تصور ہے. مولا خدا سے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہوتے ہیں اللہم عمرنی ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک. میرے پروردگار، او میرے رب، جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری کے کام آئے تب تک ہی مجھے زندہ رکھ. جب تک تیرا اطاعت گزار بن کی جیوں تب تک زندہ رکھنا. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَن يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ. جب میں شیطان کا اہلِ کار بن جاؤں، اس کا شکار ہو جاؤں، اور میری زندگی جب اس کی چراگاہ بن جائے، تو اس سے پہلے کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے یا میں تیرے غضب کا شکار ہو جاؤں، مجھے اپنی طرف تو اٹھا لینا. سو پروردگارہ، زندگی تب تک جب میں رائے حق پر رہوں، جب تیری اطاعت گزاری اور فرما برداری میں گزاروں. جب تجھ سے زیادہ شیطان کی ماننا شروع کروں تو قبل اس کے کہ تو ناراض ہو جائے، قبل اس کے کہ شیطان کا اہلِ کار بنوں، قبل اس کے کہ شیطان کا چیلا بن جاؤں، قبل اس کے کہ تیرا غضب میرے اوپر نازل ہو، مجھے زندگی نہ دینا، مجھے اپنی طرف اٹھا لینا ان سارے کاموں سے پہلے ہی. یعنی خاتمہ بالخیر والی زندگی چاہیے، خاتمہ بالخیر والی زندگی چاہیے. اور اسی طریقے سے وسائل الشیعہ میں معصوم سے، اور وسائل الشیعہ کی دوسری جلد میں معصوم سے ایک دعا وارد ہوئی ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کی تیاری اچھی ہے مگر موت کی آرزو ناپسندیدہ ہے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے نزدیک. چاہے زندگی کتنی سخت اور کتنی مشکل اور کتنی کٹھن ہی کیوں نہ ہو جائے، موت کی آرزو ناپسندیدہ عمل ہے. ہم موت کی تیاری بہت پسندیدہ عمل ہے. وسائل الشیعہ میں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی اس دعا میں معصوم فرماتے ہیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی. کیا خوبصورت جملے ہیں، اور ضرور ان چند چھوٹے چھوٹے جملوں کو خالق کائنات کے سامنے ہمیں کہنا ہوگا، چونکہ یہ زندگی اور موت یہاں رہنے اور نہ رہنے سے صرف نہیں جڑا ہوا، زندگی اور موت کا تعلق کامیابی اور ناکامی سے بھی ہے، خاتمہ بالخیر سے ہے یا خدا نہ خواستہ طریقہ حق کو چھوڑ کر اس دنیا سے اٹھ جانے پر ہے. سو معصوم فرماتے ہیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک زندہ رکھنا خیر و خوبی کے ساتھ ہو، میرا زندہ رہنا خیر و خوبی کے ساتھ ہو، تو تب تک تو مجھے زندہ رکھنا. پروردگارہ، جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے اچھا ہو، میرے لیے بہتر ہو، میرے لیے خیر ہو، میرے لیے بھلائی ہو، میرے لیے اس میں خوبیاں ہوں، اچھائیاں ہوں، تب تک تو مجھے زندہ رکھ. وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا، جس لمحے میرے لیے مرنے میں خوبی ہے تو مجھے موت دے دینا. کیا پتا اس کے بعد والی موت گمراہی کی موت ہو، کیا پتا اس کے بعد کی موت گناہوں والی، اس کے بعد کی زندگی گناہوں والی زندگی ہو. سو زندگی کب تک چاہیے؟ جب تک ہم اپنے پروردگار رحمان و رحیم اللہ کی اطاعت میں گزاریں، وہ زندگی چاہیے. جب اطاعت کا دروازہ بند ہو رہا ہو اور معصیت کا دروازہ کھل رہا ہو تو خدا سے دعا کرنی چاہیے پروردگار اس معصیت کے دروازے کو میرے اوپر کھلنے سے پہلے تو مجھے اٹھا لینا، میرے لیے برائیوں کا دروازہ کھلنے سے پہلے، شیطان کا شکار ہو جانے سے پہلے مجھے تو اپنی طرف اٹھا لینا. لہذا زندگی آخر کب تک؟ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا، موت تو آنی ہے نا، ہر ایک کو آنی ہے، لیکن موت پھر جب آئے گی تو البتہ یہ ایک الگ چیپٹر، جیسے ہم نے عرض کیا کہ موت جب آئے گی تو پھر کیسے آئے گی؟ یا تو آسانی سے آئے گی یا مشکل سے آئے گی. ظاہر ہے اس کے سادہ اور سمپل دو ہی جواب ہیں کہ موت جب آتی ہے تو یا تو آسانی سے آ رہی ہوگی یا پھر مشکل سے آ رہی ہوگی.
موت کی سختیوں کے بارے میں کل بھی ہم نے بات کی، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے کہ جب ہم اپنے لیے خدا سے خود کہہ رہے ہیں پروردگارہ جب میری زندگی میرے لیے اچھائی کا باعث نہ بن رہی ہو بلکہ میری زندگی میں برائیوں کا ایک چیپٹر کھول رہا ہو، تو خالق کائنات میں خود دعا کرتا ہوں تو میرے لیے پھر زندگی کے بجائے میرے لیے موت کا انتخاب کرنا۔ تو اب موت کوئی تو سختی کا عمل ہوتا ہے، موت تو جو ہے وہ سکرات الموت ہے، جہاں ہم موت کو سکرات الموت کہتے ہوتے ہیں، سکرات الموت کے عنوان سے جانتے ہوتے ہیں کہ موت کی سختیاں ہیں۔ یاد رکھیے موت کی سختی کو روایات میں مکفرات الذنوب کہا گیا ہے، یعنی موت کی سختی کیا ہے؟ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ کسی کی روح، ہمارے ہاں عموماً ایک یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی کی روح آسانی سے نکلی ہے یا مشکل سے نکلی ہے، اس سے ہم ان کی آخرت اور قبر کی منزل کا تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا ہے کچھ لوگوں کی روح نکلنے کا عمل ایک ہفتہ جاری رہتا ہے، اور بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس کے وارثوں کے لیے اور ان کے اولاد اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، کہ جب ایک گھر کا فرد موت کے اس عالم میں ہوتا ہے اور جان نکلنے اور روح نکلنے کے عالم میں ہوتا ہے، کہ جہاں آپ کوئی مدد اس کی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی میڈیسن نہیں دے دنیا کی ایسی ہے جو اس کو اس مرحلے میں سکون دے دے، موت نکلنے کی سختی کو اٹھا لے، کوئی میڈیسن نہیں ہے ایسی۔ اچھا، ہم اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ بہت عبرت پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے اس سے کون سی خطائیں ہوئیں، کون سی غلطیاں ہوئیں، کہ اس کی زندگی کے اختتامی لمحات اور روح نکلنے کے لمحات اور سکرات الموت کی سختیاں کس قدر زیادہ ہیں اس پہ، یہ جانے کتنا گناہگار ہوگا۔ اور دوسری جانب میں نے دیکھا اور سنا ہے لوگوں کو کہ جن کے مرحومین اس دنیا سے بڑی آسانی سے باتیں کرتے کرتے اور اچانک سے چلے جاتے ہیں، اور روح نکلنے کے عمل کی سختی کو وہ محسوس نہیں کرتے، پاس بیٹھا ہوا بھی محسوس نہیں کرتا، اور وہ مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ان پہ بہت راضی تھا اور ان کی روح بڑے آسانی کے ساتھ نکل گئی، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوئی، اور وہ اس دنیا سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ جو پیمانہ ہم نے بنایا ہوا ہے، جو کرائٹیریا جو بنایا ہوا ہے، شریعت اور مذہبی تعلیمات اس کرائٹیریا اور اس پیمانے کو نہیں مانتے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ میں نے جیسے کہا موت مکفرات الذنوب ہے، گناہوں کا کفارہ ہے موت، اس کو میں اور آپ دیکھ کے جج نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور چیز بلکہ اس سے بھی آگے، یعنی موت سے لے کر آگے کی چیزیں ہم جج نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ مثلا ایک شخص ایک فقہی مسئلہ یہ پوچھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے شک یہ ہے کہ میں نے تیسری رکعت میں ایک سجدہ دیا یا 2 دیے، اور اب میں 4 رکعت مکمل کر چکا ہوں، تو اب میرا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میری نماز ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے یا باطل ہے؟ تو اس کو یہ آپ فقہی مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کی نماز ٹھیک ہے، یا آپ کی نماز باطل ہے، یا آپ کی نماز ٹھیک ہے لیکن آپ سجدہ صاحب کر لیجئے، فلاں کام کر لیجئے۔ یہ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اگلی جو بات ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اگر وہ یہ پوچھے کہ آیا میری یہ نماز بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو اس پر مجھے کتنا اجر و ثواب ملا ہے، اور کس درجے کی نماز قبول ہوئی ہے، اس کا فیصلہ دنیا کا کوئی فرد یہاں پہ میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی جس چیز کا تعلق موت کے بعد یا موت سے ہوتا ہے، موت سے لے کر بعد کی تک کی جتنی چیزیں ہیں، اس کا واسطہ اور تعلق میرے اور آپ سے نہیں ہے، اور اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ موت سے لے کر اب کسی کی آخرت کیا ہو رہی ہے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں فلاں عمل اس کا غلط تھا، فلاں عمل صحیح تھا، فلاں چیز صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے، بٹ اس کے بعد باقی چیزوں کا تعین کہ یہ شخص 100% جنتی ہے اور یہ شخص 100% معذب ہے، ان چیزوں کا تعین مجھے اور آپ کو کرنے کا افراد کے حوالے سے اختیار نہیں دیا گیا، چونکہ اس چیز کا فیصلہ خدا نے نہ مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے، نہ کسی اور سے پوچھ کے کرنا ہے، نہ آپ سے پوچھ کے کرنا ہے۔ لہذا موت کے عالم میں بھی خالق کائنات آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا کہ اس کی موت سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا انجام بالخیر ہے یا اس کا خدا نخواستہ انجام بد انجام ہوا ہے اس کا، بلکہ کسی کی روح کی سختی یا پھر کسی کی روح کا آسانی سے نکلنا نہ تو انجام بالخیر کی علامت ہے اور نہ ہی انجام بد کی علامت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بڑی معروف حدیث جو ہم سنتے ہیں کہ جو شیعوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمی میں غم مناتے ہیں۔ یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے جو شیعوں کے بارے میں اور شیعوں کی کوالٹیز کے بارے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اس حدیث کے آخر میں اس مسئلے کو بھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔
اور آپ اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ ما من الشیعۃ عبد یقارف امرا نہیناہ عنہ فیموت. میں اس کو سادہ کر کے اس حدیث کو اگر آپ کے سامنے بیان کروں، مولا یہ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا ہم نے ایک دستور اور قاعدہ اور ضابطہ اور ایک قانون ملا ہوا ہے. اب اگر کوئی ہمارا شیعہ ہماری نافرمانی کر بیٹھے، خالق کائنات کی جو دی گئی رہنمائی ہے اس رہنمائی پہ بے عین ہی عمل نہ کر سکے، کبھی نماز رہ گئی، کبھی کوئی غیبت ہو گئی، کبھی جھوٹ خدا نخواستہ بول بیٹھے، کبھی کچھ اور عمل انجام ہو گیا ایسا کہ جو محرمات میں سے تھا اور جو گناہوں میں سے تھا، اور وہ معصیت ہو گئی انسان سے اور نافرمانی کر بیٹھا ہے خدا کی اور فرمان معصومین علیہ السلام کی، تو مولا امیر المومنین اس حدیث میں، اس مشہور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ، ہمارا شیعہ ہماری نافرمانی کر بیٹھے تو خدا مرنے سے پہلے اسے کسی آزمائش و امتحان میں مبتلا کرتا ہے. کرتا کیوں ہے؟ تو محس بہا ذنوبہ، تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہ جھڑ جائیں، اس کے گناہ ختم ہو جائیں. چونکہ اس نے نافرمانی کی تھی، معصیت پروردگار کی تھی، اس معصیت کو بخشوانے کا ذریعہ ہوتی ہیں میری اور آپ کی سختیاں، ہمارے اوپر آنے والی سختی اور آزمائش اور امتحان اس گناہ کو اور اس معصیت کے اثر کو زائل کرتے ہیں. اس گناہ کی جو سختی ہے وہ اس دنیا میں دیکھ کر انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اما فی مالہ و اما فی ولدہ و اما فی نفسہ، یا تو یہ جو سختی ہے اور آزمائش اور ابتلا اور بلا ہے وہ یا اپنی اولاد میں دیکھتا ہے، یا اپنے مال میں دیکھتا ہے، یا اپنے نفس میں دیکھتا ہے. اس کو امتحان آ جاتا ہے، کبھی مال کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی اولاد کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی خود اپنی ذات کے اوپر اس کے امتحان آ جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ آزمائش اور امتحان جب آتا ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور امیر المومنین اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابھی بھی اگر گناہ ختم نہ ہوئے ہوں تو پھر خالق کائنات کیا کرتا ہے، موت کے وقت اس پر بہت سختی ہوتی ہے. فَيُشَدِّدُ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، موت کے عالم میں خالق کائنات اس کے اوپر پھر خالق کائنات کی طرف سے سخت مرحلہ درپیش ہوتا ہے. اس کو جان کنی کا عالم، احتضار کا عالم، سکرات الموت کا عالم، بڑی سختی ہوتی ہے اس کے اوپر. جان نکلتے ہوئی بہت مشکل پیش آتی ہے اسے. لیکن جان نکلنے کی مشکل اور سختی، جیسے میں نے کہا نا، ہماری زندگی کا اور یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی کے فلسفہ امتحان کو سمجھیں. اور حقیقتاً اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم، ہماری ملت یہ بات سمجھے کہ جب قوم کے اوپر امتحان آتا ہے، جب افراد کے اوپر کا امتحان آتا ہے، جب گھرانوں کے اوپر امتحان آتا ہے، اس امتحان کا کیا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ اور ہماری آخرت کے ساتھ، اور فلسفہ ابتلا کیا ہے، فلسفہ امتحان کیا ہے، آزمائے جانے کی وجہ کیا ہے، کیوں آزما رہا ہے ہمارا پروردگار اور ہمارا رب ہمیں، اور پھر وہ اس آزمائش میں ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اگر اس آزمائش اور اس امتحان میں ہم نے ویسا بیہیو کیا اور وہ کر لیا جو وہ چاہتا ہے تو ہم کامیاب شمار ہوں گے، اور اگر وہ نہ کر سکا تو پھر ہم ناکام شمار ہوں گے، اس امتحان میں رہ جائیں گے. اس امتحان میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اب خود دیکھیے، میں ایک روایت آپ کے سامنے ضمناً عرض کروں. میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر، آپ کے بال اور ناخن کے اوپر آنے والی تکلیف بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. یہاں تک کہ راہ چلتے ہوئے اگر کسی کو کانٹا چبھتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. راہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں کسی پتھر سے ٹکرا جاتے ہیں، چھوٹے سے کنکر سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، جس کی سختی کو وہ اپنے پاؤں پہ محسوس کرتا ہے، تو خالق کائنات کی طرف سے یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. گناہ ختم ہوتے ہیں، اس کی سختیاں ختم ہوتی ہیں. تو موت کی سختی یہ تو بہت سخت ہے. یہ مکفرات الذنوب اسی لیے کہا گیا، یہ تو گناہ جھڑ جانے کا، گناہ دھل جانے کا، گناہ ختم ہو جانے کا ایک اہتمام ہے خالق کائنات کی طرف سے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ کبھی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، جانے انجانے میں اسے ہو جاتی ہے، تو خالق کائنات طرح طرح کی آزمائشیں اور امتحان اس کے اوپر نازل کرتا ہے تاکہ اس کو گناہوں کو یہیں ختم کر کے جب فرشتہ اجل اس کی روح قبض کر کے عالم ملکوت کی طرف سے لے کر جائے تو وہ پاک و پاکیزہ روح ہو، مومن روح ہو، اور قبر کا جو گڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے اس کے لیے ایک باغ بن جائے. اور اگر وہ گناہ اس کے ساتھ رہتے
تو وہ گناہ تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا ڈالتے اس کی قبر کو. لہذا سکرات الموت، موت کی سختی، جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا پورا لیکچر اسی چیز پہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پھر موت کے دیگر مراحل کی طرف آگے بڑھیں گے جن میں فقہی احکام کو بھی بیان کریں گے اور آداب اسلامی کو بھی بیان کریں گے اور ان کی حکمت و وجہ بھی بیان کریں گے کہ موت کی سختی جو ہے وہ انسان کے لیے گناہوں کے دھلنے کا سبب ہوتی ہے. اور پھر خالق کائنات نے ایک ایک کر کے اس کی خطاؤں، لغزشوں اور معصیتوں کو اس دنیا میں سختیاں اور امتحانوں کے ذریعے اس کو یہاں پاک اور پاکیزہ کر دیا ہے. اور اب وہ مومن اب دو طرح کی چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ کل اگرچہ اس کو ڈیٹیل میں بیان کروں گا، اشارہ صرف کرتا چلوں کہ ایک مومن بڑی اچھی زندگی گزاری، کچھ گناہ، کچھ بیماریوں سے دور ہوئے، کچھ دیگر آزمائشوں سے دور ہوئے، کچھ مالی معاملات سے دور ہوئے، لیکن کچھ گناہ رہ گئے ہیں تو خالق کائنات موت کے عالم میں، روح نکلنے کی عالم میں ان کے اوپر سختی دیتا ہے. مومن بہت اچھے تھے اور ان کا انجام بالخیر بھی ہے، لیکن یہ ان کے اوپر پیار ہے، یہ ان کے اوپر محبت اور ہمدردی ہے خالق کائنات کی طرف سے کہ تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور پھر یہاں سے جاتے ہی عالم ملکوت میں جب وہ جا رہا ہے، عالم ارواح میں جب جا رہا ہے، تو پھر وہ پاک و پاکیزہ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ رہے. جبکہ ایک کافر ہے اور اس کی روح کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے نکل رہی ہے. مومن کی روح بڑی سختی سے نکلی، اس کی روح بہت آسانی سے نکلی. میں انشاءاللہ کل اس کو مزید تفصیل سے عرض کروں گا. معصوم نے فرمایا یہ کافر کی روح اس لیے آسانی سے نکلی ہے کہ اس نے زندگی میں کچھ نیکیاں کی تھیں، کچھ نیکیوں کا صلہ خالق کائنات اس سے پہلے دے چکا تھا، مگر ابھی تک کچھ نیکیاں اس کی زندگی میں ایسی تھیں جس کا صلہ ابھی تک اس کو نہیں ملا تھا. یہ ہو نہیں سکتا، میں کل اس پہ انشاءاللہ مزید ڈیٹیل بھی اگر عرض کروں گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کافر بھی اچھا کام کرے، نیک کام کرے، بھلائی کا کام کرے معاشرے کے لیے، اور خالق کائنات اس کو اس کا صلہ نہ دے. لہذا اس کی جو باقی اچھائیاں تھیں، جو معاشرے کی بہتری کے لیے اس نے کام کیا ہوا تھا، انسانوں کے لیے ہم کام کیا ہوا تھا، انسانوں کے اوپر ہمدردی اور شفقت کی تھی، کسی کے ساتھ تعاون کیا تھا، ان ساری چیزوں کا صلہ باقی مل چکا. جو تھوڑا سا صلہ رہتا تھا، خالق کائنات اس کی موت اس کے اوپر آسان کر کے باقی صلہ بھی دے دیتا ہے، تاکہ جب مرنے کے بعد خالق کائنات کے روبرو آئے تو تمام نیکیوں کا صلہ لے چکا ہو، ہاں اپنے عالم کفر کا بدلہ اب وہاں پہ جا کے لے. سو موت کی سختی انسان کے گناہوں کو بخشوانے کا سبب اور ذریعہ ہو سکتی ہے. یہی وہ موت کی سختی ہے جس کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے، موت سے ڈر بیٹھتا ہے. مگر عجب ہیں کربلا والے، موت کے دیوانے ہیں. موت پہ موت کی گرد یوں رقص کیا ہے کربلا والوں نے، موت کی گرد یوں جمع ہوئے ہیں دیوانہ وار، جیسے شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں. کبھی چراغ بجھا کر کہا گیا کہ اجازت ہے، بیعت اٹھا لی جاتی ہے، مگر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے آج کربلا کہ میں ان دو شہیدوں کا تذکرہ کروں، اور آج ہم مل کر ان دو شہیدوں کو روئیں جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان کربلا میں دو بہادروں کی یاد تازہ کر دی تھی. اور ہم ان دو شہیدوں کو روئیں کہ جن پر ان کی سگی ماں نہیں روئی ہے. یہ شہید شریقۃ الحسین کے بیٹے ہیں. مومنین کرام، جتنے بھی بنو ہاشم کے جوان جو کربلا میں گئے ہیں نا، یہ 28 رجب کو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ چھوڑا تھا، تب سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے تھے. لیکن یہ دو شہزادے امام اپنے ساتھ مدینہ سے لے کر نہیں چلے تھے. حضرت عبداللہ ابن جعفر نابینا ہو چکے تھے، ضعیف تھے، بیمار تھے. مولا نے جب مدینہ چھوڑا تو ان دو شہزادوں کو اپنی باپ کی خدمت کے لیے مدینہ میں روکا تھا. چونکہ ان کی ماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، شریقۃ الحسین ہے. تو یہ دونوں شہزادے اپنے باپ کی خدمت کے لیے مدینہ میں رک گئے اور مولا نے روکا. پھر مولا مدینہ سے مکہ آئے، اور مکہ سے جب آپ نے مکہ کو الوداع کیا، اور یقین جانیے مکہ کا الوداع امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت مشکل ہے. میں عموماً سوچتا ہوں جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ سوچیں نا کہ اگر 8 ذی الحجہ کو آپ کو بتایا جائے آپ کا پاسپورٹ کا کوئی پرابلم ہوا ہے، آپ کے ڈاکیومنٹس کے کوئی پرابلم ہوئے ہیں، اور آپ کو حج نہیں کرنے دیا جائے گا. باقی حاجی حج کرنے کے لیے میدان عرفات و میدان مینا کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر آپ کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے ڈاکیومنٹ یا کوئی اور پرابلم آئی ہے، لہذا آپ کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. کیا گزرے گی اس حاجی پہ؟ یہ ایک عام حاجی ہے،
مگر وہ جو عاشق بیت اللہ ہے، جس نے 25 حج پیدل کیے ہوں، اس کے لیے مکہ چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا۔ جس دن میرے مولا نے مکہ چھوڑا نا، اور جناب عبداللہ ابن جعفر کو معلوم ہوا کہ مولا عازم کوفہ ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب 7 کلومیٹر مکہ سے باہر، بیت اللہ سے باہر سفر طے کر چکے تھے، مقام تنعیم پہنچ چکے تھے، جہاں آج ہم مسجد عمرہ یا مسجد عائشہ دیکھتے ہیں، جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو مولا جب وہاں مقام تنعیم پہ پہنچے تو آپ نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، قافلہ رک گیا۔ جناب علمدار حضرت عباس حاضر ہوئے اور کہا مولا ہم یہاں منزل آ گئی ہے کیا؟ چونکہ 7 کلومیٹر پہ تو منزل نہیں آتی عموماً۔ مولا کیا قافلہ روک دیا ہے، خواتین اور بچوں کو اتار دیں، خیمے لگا دیں، ہم کیا یہاں پڑاؤ کریں گے؟ تو مولا نے فرمایا نہیں، خیمے نہیں لگیں گے، خواتین اور بچے اپنے سواریوں پر بیٹھے رہیں گے، صرف میرا خیمہ لگایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا خیمہ کیوں لگوایا ہے اپنا؟ جب تنعیم منزل نہیں ہے، جب پڑاؤ نہیں ہے تو رکے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے کچھ مہمانوں کا انتظار ہے، میرے مہمان آ رہے ہیں، ان مہمانوں کے آ جانے تک مجھے رکنا ہوگا یہاں پر۔ اور جناب عبداللہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر منزل تنعیم پر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، مولا کی دستبوسی کی، عرض کیا مولا میں آپ کے فیصلے میں رکاوٹ بننے والا نہیں ہو سکتا، لیکن مولا میری ایک عرض ہے، کوفے والوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی ہے، کوفے والوں نے آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی ہے، مولا ہو سکتا ہے تو کوفے کا ارادہ ترک کر دیں، کسی اور جگہ چلے جائے۔ فرمایا عبداللہ یہ ارادہ الہی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، مجھے یہ سفر کرنا ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد جناب عبداللہ شریکت الحسین کی سواری کے قریب آئے، چونکہ بیبیاں اور بچے ابھی محملوں میں بیٹھے تھے، سواریوں پہ بیٹھے تھے، بی بی کو سلام کیا۔ ابھی عبداللہ نے بات نہیں کی تھی کہ شریکت الحسین نے بات کی۔ حضرت ثانیہ زہرا کہتی ہیں عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے حاکم ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، اگر آپ مجھے واپس لینے کے ارادے سے آئے ہیں تو مجھے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات کہنا چاہتی ہوں اگر آپ مجھے واپس لے جانے آئے ہیں تو پھر زینب زندہ نہیں جائے گی بلکہ علی کی بیٹی کی لاش جائے گی۔ عرض کیا بنت پیغمبر میں آپ کو واپس لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ کے نانا نے فرمایا تھا جب بھی سفر میں مصائب اور مشکلات سے بچنا ہو تو بچنے کے لیے صدقہ ساتھ ہونا چاہیے۔ بنت پیغمبر میں تو تیرے بھائی حسین کا صدقہ لایا ہوں، اگر فرزند رسول پر سفر میں کچھ مشکل آ جائے تو میری یہ جوڑی حاضر ہے، ایک بیٹا میری طرف سے حسین کا صدقہ کر دینا، ایک بیٹا اپنی طرف سے حسین کا صدقہ کر دینا۔ عزادارو اجرکم علی اللہ، مل گئے شہزادے لشکر حسین میں، پہنچ گئے کربلا اور آ گئی شب عاشورا۔ ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کو خیموں میں بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے اونو محمد کل قربانی کا دن ہے، دیکھو تم علی اکبر سے پہلے میدان میں جانا، دیکھو تمہیں قاسم سے پہلے میدان میں جانا ہوگا، اور میرے شہزادوں دیکھو جب میدان میں جاؤ گے نا، جہاد کے لیے جاؤ گے تو لشکر یزید کو یہ بتانا نہ پڑے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور علی حیدر کرار کے نواسے ہو، یوں جنگ کرنا کہ لشکر یزید پکار اٹھے کہ آج جعفر طیار زندہ ہو گئے، آج حیدر کرار زندہ ہو گئے۔ عزادارو عاشورہ کا دن آ گیا، شہزادے میدان کے لیے اجازت مانگنے آئے، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے شہزادوں کو۔ ماں شہزادوں کو اجازت ملنے کے بعد اپنے خیمے میں لے گئی، میدان کی تیاری کرانا شروع کی ہے۔ ماں نے 2 امامے نکالے، یہ امامے کوئی عام امامے نہیں ہے عزادارو، یہ امامے عام امامے نہیں ہے عزادارو۔ ایک امامہ دستار ہے جعفر طیار کی اور دوسرا امامہ دستار ہے حیدر کرار کی۔ یہ دونوں امامے لے کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کی بارگاہ میں آئیں، بھیا حسین ان اماموں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ میرے شہزادوں کے سر پہ سجاؤ۔
عزادارو، شہزادے آ گئے میدان میں۔ یقین جانیے شہزادوں نے وہ جنگ کی کہ عمر سعد کو کہنا پڑا کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کو جدا کرو ایک دوسرے سے۔ عزادارو، آدھے لشکر نے ایک کو گھیرا، آدھے لشکر نے دوسرے کو گھیرا۔ جنگ کرتے کرتے شہزادے گھوڑوں سے زمین پر آئے۔ یہ رسم ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، جب کسی بہادر کو گرا کے میدان میں مار دیا جاتا تھا نا، طبل بجتے تھے، ڈھول بجتے تھے۔ لشکر نے شہزادوں کے زمین پر آنے کے بعد طبل بجے ہیں شہزادوں کی موت کے۔ خیموں میں ثانی زہرا نے یہ طبل خود سنے، ادھر طبل بجے، ادھر ثانی زہرا نے اپنی پیشانی خالق کی بارگاہ میں کربلا کی خاک پر سجدے میں رکھی۔ میرے اللہ میری قربانی قبول فرما، میرے اللہ بنت علی و بطول کی قربانی قبول فرما۔ مولا حسین دونوں شہزادوں کو میدان سے اٹھا کر لائے، فرمایا میری بہن کو بلاؤ، مگر عزادارو نہ آئی زینب اپنے بیٹوں کی لاش پہ، بلکہ روایت میں ملتا ہے جب 11 محرم کو مقتل سے گزرا نہ قافلہ سیدانیوں کا، جب مقتل سے گزارا گیا قافلہ قیدیوں کا، نبی زادیوں کا، ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ آئی الوداع کرنے۔ شمر نے سید سجاد سے پوچھا، سید سجاد کیا ان بچوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ ان کی لاش پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ سید سجاد نے کہا یہ میری پھوپھی زینب کے بیٹے ہیں، ہائے میری پھوپھی علی اکبر کو روئے یا انو محمد کو روئے، ہائے میری پھوپھی علی اصغر کو روئے یا انو محمد کو روئے، ہاں شریکت الحسین حسین کو روئے یا انو محمد کو روئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين علیہ السلام۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اے رب کریم و رحیم، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزاداری کا اہتمام ہے، مجلس حسین کا اہتمام ہے، فرش عذاب بچھایا گیا ہے، پروردگارہ مومنین کا فرش عذاب بچھانا، یہاں کیا گیا ہر اہتمام، یہاں کیے گئی ہر سائی اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ پروردگارہ کربلا والوں کی مصیبتوں کا صدقہ ہمیں اپنی زندگی کربلا کے رستے پہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ کربلا والوں کے کردار کا واسطہ ہمیں بھی ہر وقت اپنی موت کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مجلس حسین میں آنے والے، فرش عذاب بچھانے والے جتنے بھی مومنین ہیں ان کی تمام جائز دلی خواہشات کو پورا فرما، تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، تمام ادھوری آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین کرام بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو اہل البیت علیہ السلام کے طریقے پہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین کرام فرش عذاب میں کسی بھی عنوان سے شریک ہوئے، خالق کائنات ان کی اوپر جو بھی سختی مشکلات آزمائشیں ہیں، میرے اللہ ان کی آزمائشیں ان کے لیے آسان فرما، ان کے امتحانوں میں ان کو کامیاب فرما۔ پروردگارہ ان کے مریضوں کو شفا یابی عطا فرما۔ جتنے بھی مومنین دنیا بھر میں مریض ہیں، بالخصوص ایک مومن مریض ہیں، پروردگارہ ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی راتوں کو شفا یاب سحر عطا فرما۔ پروردگارہ اپنے وقت کے امام کو اپنے آپ سے راضی و خوشنود کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے امام سے واسطے اور رابطے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنا سر اپنے آقا کے قدموں میں رکھ کر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حالت ایمان میں موت عطا فرما، حالت توبہ میں موت نصیب فرما۔ پروردگارہ زندگی
زندگی میں بارہا زیارت قبر حسین اور آخرت میں شفاعت مادر حسین عطا فرما بحق زہرا و امہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو. غم حسین نئی نسل کے سپرد